بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں ایک کلچر یہ چل پڑا ہے، اتنے ویلوگر ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئے ہیں، اور ویلوگر کا پیدا ہونا مسئلہ نہیں ہے، بنیادی طور پر بات کی ہے کہ ہمارے بہت سے ویلوگر ایسے ہیں جو اپنی فیملی دکھاتے ہیں، کوئی بیوی دکھا رہا ہے، کوئی عورتیں دکھا رہا ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں، میں کھانا پکا رہا ہوں، میری صبح ایسی ہوتی ہے، میری شام ایسی ہوتی ہے، اور عجیب قسم کی ایک بےہودگی شروع کر دی۔ بنیادی مقصد کیا ہے؟ فیم حاصل کرنا ہے، پیسے کمانے ہیں، ڈالر کمانے ہیں۔ اب وہ بیوی دکھا کر پیسے کمائیں تو یعنی عجیب و غریب قسم کی کوئی بےغیرتی شروع ہو گئی ہمارے معاشرے میں۔ اگر میں صاف الفاظ میں کہوں، غیر پارلیمانی الفاظ کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، تو یہ جو طرز عمل ہمارے ہاں شروع ہوا ہے نا بھائی، ہر انسان کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، اس کی ایک نجی زندگی ہوتی ہے، اس کی نجی زندگی کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے۔ تو اپنی نجی زندگی کو اتنا عوامی کر دینا، اتنا پبلک کر دینا، یہ انسان کی فطرت، شریعت کو اگر آپ ایک سائڈ پہ رکھیں نا، انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ یہ آپ کچھ عرصے کے لیے کریں گے، بعد میں آپ خود پچھتائیں گے، خود آپ پریشان ہوں گے کہ یار میں کیا کروں، یہ میں اپنے آپ کو کس عذاب میں مبتلا کر دی۔ پیسہ تو سب کچھ نہیں ہے نا بھائی، شہرت اور فیم تو سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو بھی تو ہم نے دیکھنا ہے۔ کیا شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے، قرآن ہمیں اجازت دیتا ہے۔ آپ یوٹیوبر ہیں، آپ ویلوگ بنانا چاہتے ہیں، کوئی انفارمیٹیو ویلوگز بنائیں، کوئی ایسی چیز بنائیں جس سے معاشرے کو فائدہ ہو، جس سے کسی کو کوئی پازیٹیو میسج جائے۔ یہ جو ہمارے ہاں معاشرے میں کلچر، اچھا پھر اس کے مقابلے میں یہ ہوا کہ کچھ ویلوگر ایسے آئے جنہوں نے کنٹینٹ بنانا شروع کیا، دوسرے ویلوگر آئے، انہوں نے ان کی ماں بہن بیٹیوں کو اور بیویوں کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ بھائی یہ طرز عمل بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کسی بھی چیز میں افراط و تفریط کرنا یہ تو اچھا طرز عمل نہیں ہے۔ تو جو ویلوگرز ہمارے اس طرح کی ویلوگ بنا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ مسلمان ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان سے خیر خواہانہ یہ گزارش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں نا، ہم نے جانا ہے، اور قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ ہم نے زندگی میں جو کچھ کیا ہے، یہ ہماری ریل ہمارے سامنے چلا دی جائے گی کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور جتنے لوگ آپ کی وجہ سے اس گناہ میں مبتلا ہوئے ہیں، بد نظری کے گناہ میں، حقیقت بات یہ کہ کتنے لوگ جب اس طرح کی فیملیز دکھا رہے ہوتے ہیں تو لوگ ان کا انتظار کم کر رہے ہوتے ہیں، ان کی فیملیز کو دیکھنے کا انتظار زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے رسول اس امت کے لیے اتنا روئے ہیں، اتنا تڑپے ہیں، اتنی کڑن اپنے دل میں لے کے گئے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے سامنے کیا کھڑے ہونے کے قابل ہیں؟ اللہ کے سامنے کیا ہم جواب دے سکتے ہیں؟ تو یہ ایک میری گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس طرح کے ویلوگ نہ بنائیں، آپ ویلوگ بنائیں پازیٹیو، انفارمیٹیو، جس سے کسی کو کوئی اچھا میسج جائے۔ اتنا بڑا ایک ٹول اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم تھوڑی دیر میں لاکھوں لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ کتنا اچھا ہو کہ ہم اس کو کسی پازیٹیو کام میں استعمال کر لیں۔ ہم ایک دوسرے کو گالیاں تو بہت دیتے ہیں، کبھی حکمرانوں کو، کبھی اسٹیبلشمنٹ کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس معاشرے کے لیے کیا ان پٹ دے رہے ہیں، ہم اس معاشرے کے لیے ہمارا کردار کیا ہے، ہم نے اس معاشرے کو کیا دیا ہے، سوائے اس کے کہ لوگ کہتے ہیں ہم انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں۔ بھائی انٹرٹینمنٹ کی بھی کوئی لمیٹیشن ہونی چاہیے، کوئی حدود ہونی چاہیے۔ خود آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اپنی پرائیویسی کو اس طریقے سے لیک کرنا اور پبلسائز کرنا اس طریقے سے اپنی چیزوں کو۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ، اس موقع پر ہمارے ہاں ایک ویلوگر تھے، اسد، نمرہ اسد، اس طرح کا کچھ نام مجھے یاد آ رہا ہے، وہ بھی جن کی شادی ہوئی تھی بالکل ینگ ایج میں، شاید 18 سال کی عمر تھی۔ ان کا کچھ دن پہلے میں نے کلپ دیکھا کہ بھائی وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ ویلوگ بناتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے توبہ کر لی، آئندہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ویلوگ نہیں بناؤں گا، اور مجھے اس چیز کا یہ ریئلائز ہوا ہے کہ بھئی میں غلط کر رہا تھا۔ تو جو اسد صاحب ہیں، جو ان کی پوری فیملی ہے، میں ان کو اس پہ بہت مبارکباد دیتا ہوں، ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ آپ نے بہت قابل داد کام کیا، قابل تحسین کام کیا۔ ہمارے نوجوانوں کو، اس طرح کے نوجوانوں کو دیکھ کے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بھئی وہ بھی نوجوان ہیں نا، ان کی بھی خواہشات ہیں، ان کو بھی ظاہر ہے وہ فیم مل رہا تھا، پیسے مل رہے تھے، لیکن ان کو یہ چیز ریئلائز ہو گئی۔ اور حقیقت بات یہ کہ جتنا جلدی ہمیں یہ چیز ریئلائز ہو جائے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ جتنی ہم دیر کریں گے اپنے لیے نقصان کریں گے۔ وقتی طور پہ کچھ پیسہ، شہرت، عزت، بھائی سب مٹی میں مل جائے گا۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، پیسہ لے کے کوئی دنیا سے نہیں جاتا، کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتا، قبر میں کوئی تعلقات، لینڈ کروزر، پیسہ، دولت، بینک بیلنس کام نہیں آئے گا۔ تو اس چیز کو سامنے رکھیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی شخص قبر میں پہنچ جاتا ہے اور اس کا وہ بیہودہ اور وہ فحش اور فضول قسم کا کنٹینٹ اس کے بعد بھی چلتا رہتا ہے، تو جتنے لوگ اس بیہودہ کنٹینٹس کو دیکھتے رہیں گے، اس کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوتے رہیں گے، اس کی وجہ سے بے راہ روی کا شکار ہوتے رہیں گے،
تو خدا نخواستہ یہ گناہ جاریہ اس کے لیے بن جائے گا، اس کے مرنے کے بعد بھی یہ عذاب کا ذریعہ اس کے لیے بنتا رہے گا۔ تو کیا ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار سمجھتے ہیں کہ کیا ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ جہنم کی آگ کو ایک سیکنڈ کے لیے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو اس وقت ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ میں گزارش کروں گا کہ میری یہ ویڈیو ایسے تمام ویلوگرز تک پہنچائیں، اور ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ میری اس ویڈیو کو آپ ایک ناصحانہ، خیرخواہانہ، برادرانہ ویڈیو سمجھیں، اور اس نیت سے اس کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھائی ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔